الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی حمد و ثنا اس مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس کائنات کا خالق مالک اور ساری مخلوقات کا مربی اور پالنہار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو برادریوں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں اس لیے بانٹ دیا ہے، اس لیے بنا دیا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ یہ آیت اصل میں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس ایک بڑی گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس آیت کے ذریعے اس گمراہی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے جو قدیم ترین زمانے سے دور حاضر تک، آج تک ایک بڑے فتنہ فساد کی موجب بنی رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نسل، رنگ، زبان، وطن اور قومیت کا تعصب۔ اللہ رب العالمین اصل میں اس فتنے کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے جو بہت بڑے فتنہ فساد کا موجب ہر زمانے میں رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بھئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں لوگوں نے اپنے گرد کچھ ایسے دائرے بنا لیے ہیں، ہر زمانے میں بنائے ہیں کہ اس دائرے کے اندر پیدا ہونے والے یا رہنے والوں کو اس نے اپنا سمجھا ہے، باہر پیدا ہونے والوں یا باہر رہنے والوں کو اس نے غیر سمجھا ہے۔ جیسے ایک خاص برادری میں کوئی پیدا ہو گیا تو اس نے اس کو اپنائیت، اس کے ساتھ اپنائیت کا مظاہرہ کیا، اس کو اپنا سمجھا ہے اور اس کو عزت دیا ہے، محبت دیا ہے۔ اب اگر وہ اس برادری میں نہیں پیدا ہوا ہے تو اس نے صرف یہ نہیں کہ اس کو اپنا نہیں سمجھا، بلکہ اس کے ساتھ کیا؟ تعصب، عداوت، دشمنی، بغض، ظلم و ستم، تحقیر و تذلیل کا اس کے ساتھ مظاہرہ کیا ہے۔ یا اگر کسی خاص خطۂ زمین میں کوئی پیدا ہو گیا ہے تو اس خطۂ زمین میں رہنے والوں کو اس نے اپنا سمجھا ہے، دوسری جگہ رہنے والوں کو اس نے پرایا سمجھا ہے، ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم روا رکھا ہے۔ یا زبان کو اس نے بنا لیا کہ بھائی اگر فلاں زبان بولنے والے ہیں تو وہ اپنے ہیں، اور اگر وہ زبان بولنے والے نہیں ہیں تو وہ پرائے ہیں۔ یا اگر کالے ہیں تو پرائے ہیں، گورے ہیں تو ہمارے ہیں۔ یعنی یہ ساری چیزیں بہت پرانے زمانے سے آج تک فتنہ فساد کا موجب رہی ہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، برہمن، ٹھاکر جو اونچی ذات کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، نیچے والوں کو اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ رہا، ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ شودر ہم جن کو کہتے ہیں یا ہریجن سمجھتے ہیں، ان کو اپنے برابر، ان کو نیچ لوگ سمجھتے ہیں، اپنے برابر ان کو کبھی اپنے برابری کا درجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے ہی یورپ میں چلے جاؤ تو کالے گوروں کا جھگڑا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا کہتے تھے، اور غیر یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے علاوہ دوسروں کو وہ بہت نیچ سمجھتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم و ستم کرنا جائز ہے، جو بھی کریں اللہ رب العالمین ہم سے باز پرس نہیں کرے گا۔ یہ تو دنیا کی حالت رہی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بھی اونچ نیچ اور چھوٹے بڑے کا بھید بھاؤ ہے، برادری کا بھید بھاؤ ہم مسلمانوں میں بھی ہے۔ جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ سورہ حجرات میں کہا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور ساری روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو، سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں خطاب کیا ہے
کہ ان خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان ہونے کے ناطے دیکھا جائے تو کوئی انسان کسی کو چھوٹا بڑا انسان ہونے کے ناطے اونچا نیچا نہیں کر سکتا ہے، کسی کو کمتر نہیں سمجھ سکتا ہے، کسی کو ذلیل نہیں سمجھ سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے۔ اللہ نے کہا سب چونکہ ایک مرد ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں بنایا ہے الگ الگ برادریوں میں، اس کا مقصد کیا ہے بھائی؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی امریکہ میں، تو بود و باش کے حساب سے سب کی تہذیب الگ ہوگی، لیکن تہذیب کی بنا پر، رنگ کی بنا پر، زبان کی بنا پر، قومیت کی بنا پر ہم کسی کو اونچا نیچا سمجھیں، کسی کو ذلیل اور حقیر سمجھیں، کسی کو عزت والا سمجھیں، یہ اسلام نے اس آیت کو نازل کر کے، اللہ نے اس آیت کو نازل کر کے اس کا پاپ کاٹ دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ عزت والا کون ہے؟ اگر اونچا نیچا کا تصور کوئی ہے اسلام میں تو وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں عزت والا، اگر کوئی اونچا ہے، عزت والا ہے اللہ کے نزدیک، تو کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ برادری کوئی ہو، ہم کسی کو حقیر اور ذلیل نہیں سمجھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں میں جتنی برادریاں ہیں، بھائی انسان ہونے کے ناطے سب دنیا کے انسان کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، سب بھائی بھائی ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایمان کے ناطے سے سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی بھی برادری کا لیبل لگا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو خطاب کیا، سارے مسلمانوں کو جو وہاں جمع تھے سب کو خطاب کیا، تب کہا الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرھا، کہ اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ پھر آپ نے کہا یا ایھا الناس، الناس رجلان، کہا کہ لوگوں، انسانوں کی صرف دو قسمیں ہیں، انسان صرف دو حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ، ایک نیک پرہیزگار جو اللہ کے نزدیک بڑا عزت والا ہے، وفاجر شقی حین علی اللہ، اور دوسرا کون سا ہے؟ فاجر اور بدبخت جو اللہ کے نزدیک بڑا ذلیل ہے۔ پھر آپ نے کہا کلکم الانسان کلہم بنو آدم، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں، وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، بیہقی شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے مکہ والے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، قریش اپنے آپ کو اسی لیے دنیا والوں کو اعجمی کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، مکہ فتح ہو گیا تو یہ خطبہ دیا ان کے سامنے۔ ایک دوسرے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، جب آخری حج آپ نے کیا، اس کے بعد دوبارہ آپ کو حج کرنا نصیب نہیں ہوا، آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے حج چلے گئے، تو وہاں خطاب کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد، کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ اے لوگوں تمہارا رب ایک ہے، سن لو، خبردار، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے کہا
الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ دوسروں کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے حدیثیں کیا ہیں بھئی؟ آپ نے اتنے سال پہلے یہ برادریوں میں نا چھوٹی بڑی برادری کا پاپ کاٹ دیا تھا ان قریشیوں کو۔ ایک دوسرے حدیث میں کہا، آپ نے ارشاد فرمایا، بزار کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ وَلَا يَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَفْخَرُونَ بِآبَائِهِمْ أَوْ لَا يَكُونَ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ۔ ابن جریر کی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ تم سب آدم کے اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ کہا وہ لوگ جو اپنے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں، کہا کہ وہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ ہے نا، لوگ فخر کرتے ہیں نا، فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم سید ہیں، ہم مغل ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم قائم خانی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم تیلی ہیں، وہ فلاں، وہ سائیں ہے، وہ کسائی ہے، وہ لوہار ہے، دوسرے کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ باز آ جائیں، جو لوگ اپنے باپ داداؤں کے ذریعہ فخر کرتے ہیں وہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کو ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ کس سے؟ جالان جانتے ہیں کس کیڑے کو کہتے ہیں؟ ارے وہ کیڑا جو گندگی کو نہ دیکھا ہوگا گوبر میں یا گندگی میں، یہ کیڑا کالا کالا جو اس کی گولیاں بناتا ہے اور کو اپنے ناک کے ذریعے کیا وہ اس کو ڈھکیلتا ہے، کہا اس سے زیادہ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ اور دیکھ لو برادری پر فخر کرنے والے، دیکھ لو کیا عزت ہے بھائی، کوئی عزت ہے کیا؟ کتنا ہی بن جاؤ اپنے آپ کو، کتنا ہی بنو کہ ہم فلاں برادری میں ہیں، ہم فلاں ہماری برادری اونچی ہے، کتنا ہی کر لو، لیکن اللہ رب العالمین ذلیل کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت اتاری اور اللہ کے رسول نے یہ حدیثیں جب بیان کی، جب تقریر کی، خطبہ دیا، تو آپ نے کر کے دکھا دیا، اسلام نے کر کے دکھایا ہے کہ ساری دنیا کی برادریاں کہیں کی رہنے والی ہوں، سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے، ایک لڑی میں پرو دیا ہے، وہاں اونچ نیچ کا کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ وہی قریش جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ایک معمولی غلام کے آگے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ بلال کو غالباً مار دیا تھا یا کچھ کہہ دیا تھا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لگتا ہے کہ ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو ہے، تو جانتے ہیں، کہا کہ جب تک بلال تھپڑ نہیں ماریں گے تب تک میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، راضی نہیں ہوں گا۔ تو کہا کیسے ہو سکتا ہے، میں ان کا آقا، میں یہ ہمارے آقا رہ چکے ہیں۔ آپ غور کیجئے یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ ارے وہی اسامہ غلام تھے، اسامہ بن زید غلام تھے، دیکھیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا، لشکر جنگ کرنے کے لیے، اس کا کمانڈر بنایا ان کو۔ بڑے بڑے قریشی اس فوج کے اندر تھے، بڑے بڑے قریشی، یہ 17-18 سال کے جوان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر جیسے لوگ بھی اس میں تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام تھے دیکھیے اس فوج کے اندر، اور یہ کمانڈر ان کو بنایا گیا۔ اسی بیچ میں اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ بھائی ابھی تھوڑی دور یہ لشکر گیا تھا اور پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سخت بیمار ہیں، پھر یہ لشکر وہیں رک گیا، وفات ہو گئی، واپس آ گیا۔ بعد میں جب کفن دفن سے لوگ فارغ ہو گئے تو اس لشکر کو پھر روانہ کیا گیا۔ جب روانہ کیا گیا تو لوگ آئے، یہاں تک کہ حضرت عمر آئے اور کہا کہ امیر المومنین، ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا گیا، امیر المومنین بنا دیا گیا۔ تب یہ آئے عمر اور کہا کہ امیر المومنین، دنیا کی سپر پاور سے جنگ ہے، رومیوں سے، کہا ان کی جگہ کسی دوسرے کو بنا دیجئے۔ کہا عمر تو کیا چاہتا ہے؟ ارے اللہ کے رسول نے ان کو بنایا ہے امیر، کمانڈر، تو چاہتا ہے کہ میں ان کو کمانڈری سے معزول کر دوں؟ انتہائی سخت غصہ ہوئے
اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ داڑھی پکڑ لی عمر کی، صرف یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ یہ غلام رہ چکے ہیں۔ ارے زید کون تھے؟ زید کے بیٹے ہیں، زید غلام تھے، زید کے بیٹے ہیں یہ، زید بن حارثہ یہ غلام تھے، بکنے آئے تھے، خدیجہ نے خریدا تھا، خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا تھا، اور بھتیجے نے اپنی پھوپھی خدیجہ کو ہبہ کر دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، اور پھر جب اللہ کے رسول سے شادی کی تو زید کو ان کے حوالے کر دیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں رہنے لگ گئے۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ انہی کے وہ بیٹے تھے اسامہ، اور اسامہ کا لشکر روانہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے روانہ کرنے کے لیے، اسامہ گھوڑے پر سوار تھے، امیر المومنین پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ کو شرم آئی، کہا امیر المومنین یا تو آپ سوار ہو جائیں یا تو میں بھی اتر جاتا ہوں۔ کہا نہیں نہیں، نہ تو تم اترو گے نہ تو میں سوار ہوں گا۔ دیکھیے آپ بھائی، جو ذمہ دار بنا دیا جائے قوم کی طرف سے اس کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کیا عزت دی ہے اسلام نے، غلام تھے وہی لوگ جو فخر کرتے تھے اپنی برادری پر، آج یہ غلام کی سرداری پر خوش ہیں۔ ابو بکر امیر المومنین ہیں لیکن دیکھیے نیچے چل رہے ہیں۔ آج ہمارا دماغ کہاں پہنچا ہوا ہے کہ ہم اونچی برادری کے ہیں کیا؟ اللہ رب العالمین قیامت کے روز نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ لا یسألکم عن حسابکم ولا عن انسابکم، اللہ رب العالمین قیامت کے روز تمہارے حسب نسب کو نہیں پوچھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ایک حدیث یہ ابن جریر کی ہے، اور یہ حدیث جو میں اب پڑھوں گا وہ مسلم شریف کی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھے گا، نہیں دیکھتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے اعمال دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ عمل جو کر رہے ہو کس طرح کر رہے ہو، اور یہ کر رہے ہو تو کس کے لیے کر رہے ہو، تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے۔ برادری نہیں دیکھتا ہے، ذات پات نہیں دیکھتا ہے، کتنی اونچی تمہاری برادری ہے، بھائی کس نے نام دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دیا ہے نا، بھائی تم نے دیا ہے کیا؟ بھائی کوئی ٹھاکر ہے، کوئی اونچی ذات کا ہے، قائم خانی ہے، پٹھان ہے، مغل ہے، خان ہے، یہ تم نے نام دیا ہے کیا؟ کس نے دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ بھائی کیا خوبی ہے، کیا امتیاز ہے؟ بھائی ایک پانی سے، ایک آدم کی اولاد ہو، ایک حوا کی اولاد ہو، ایک عورت اور مرد سے پیدا کیے گئے ہو، پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ جس پانی سے تم پیدا ہوئے ہو اسی پانی سے دوسرا پیدا ہوا ہے۔ بتائیے اس پانی میں اور تمہارے پانی میں کیا فرق ہے؟ اگر ایک ہریجن ہے، ایک سائی ہے، شاہ ہے، اور ایک قائم خانی ہے، خان ہے، مغل پٹھان ہے، تو آپ بتائیے دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے پانیوں میں، وہ بھی حقیر پانی ہے، وہ بھی حقیر پانی ہے، کیا فرق ہے؟ پیدائش کا طریقہ وہی ہے۔ تم اونچی ذات کے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، کیا تم دوسرے طریقے سے پیدا ہوئے ہو کیا؟ طریقہ وہی ہے۔ تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، کس طرح پیدا ہوئے ہو، وہ گندگی جو اس کے ساتھ ہے وہی وہ تمہارے ساتھ ہے۔ کس بنا پر فخر کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ذات ہے، بھئی اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو کسی دوسرے نے پیدا کیا ہے۔ جب ذات وہی ہے اور اس میں تمہارے عمل کا، تمہارے ارادے کا اور تمہارے کسی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بھائی کیا ہے؟ بھائی ہم کسی کے گھر پیدا ہو گئے تو اس میں ہمارا ارادہ ہے کیا؟ ہماری مشیت ہے کیا؟ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں کیا؟ بھئی اللہ چاہتا تو ہمیں کہیں اور پیدا کر دیتا، کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہریجن کے ہاں پیدا کر دیتا، کسی جس کو ہم کمتر سمجھتے ہیں اپنے سوچ کے حساب سے، اللہ ہمیں وہاں پیدا کر دیتا۔ ہمارا کیا ہے اس میں؟ اللہ نے جس کو جہاں چاہا پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی کہ پروردگار ان میں نبی بھیج، ان امیوں میں نبی بھیج۔ تو آپ کیا کہتے تھے؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو اللہ ابراہیم نے دعا کی تھی، ورنہ سارے انبیاء کرام کہاں بنی اسرائیل میں آ رہے تھے بھی۔ تو یہ کیا ہے؟ کس کا عمل دخل ہے؟ اللہ رب العالمین نے جس کو جہاں چاہا پیدا کیا، اور اس کی بنا پر ہم کسی کو اونچ نیچ
یا کسی کو کمتر اور ذلیل نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر وہ اچھا ہے اور مسلمانوں اس لیے ہم ذلیل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم فخر کرتے ہیں. معاملہ کہاں زیادہ اٹکتا ہے؟ شادی بیاہ کا معاملہ ہونا بہت اٹکتا ہے. وہاں شادی بیاہ کا معاملہ ہو تب اگر کوئی کسی غیر کی لڑکی لے آیا، وہ دیکھ لیجئے صاحب برادری سے باہر ہے، وہ نیچ لڑکی ہے کیا؟ اگر مسلمان ہے، وہ کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے بھلے، تو کیا نیچ لڑکی ہے کیا؟ وہ دوسری برادری سے لے کر کے آیا ہے. بھئی کلمہ پڑھ لیا، کہیں سے لائے، کون ہوتے ہو تم کہنے والے؟ بھئی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ وہ غیر برادری سے لایا؟ ارے آپ کی ضمیر اتنی مر گئی ہے کہ اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا. آپ نہ لاؤ نا، لیکن جو لایا ہے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ اس کا بائیکاٹ کریں، آپ اس کو حقہ پانی بند کریں، آپ اس کو حقیر سمجھیں؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں ایک نئی شریعت لاتے ہو کیا؟ سب سے ذلیل لوگ یہی ہیں جو پنچ بنتے ہیں نا، یہ سب سے ذلیل لوگ ہیں اسلام کی نظر میں، سب سے ذلیل لوگ. اور یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. جتنے جاہل ہیں عام طور سے دیکھ لیجئے، پڑھے لکھے نہیں ہیں. جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے دل میں اتنی کشادگی ہوتی ہے، اس کا ذہن کشادہ ہوتا ہے اور وہ اچھوں کو ڈھونڈتا ہے. بھائی اسلام نے کیا کہا ہے؟ بھائی دین والی کو ترجیح دو نا، شادی کرو عورتوں سے، دین والی کو ترجیح دو. کہیں برادری ہے کیا؟ بھائی دین والی کو ترجیح دو. دین والی کہیں مل جائے، دین والی کو لے کر کے آؤ، یہ نہیں کہ برادری کی لے کر کے آؤ، دین والی کو لے کر کے آؤ. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اذا اتاکم من ترضون، اذا خطب الیکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی پیغام دے شادی کا جس کے اخلاق سے، دین سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تو شادی کر دو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اور اگر نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد ہوگا. ہوتا ہے نا بھائی؟ نہیں کرتے ہو. دیندار ہے، لڑکا لڑکی کو پسند ہے، دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو، دونوں دیندار ہیں، راضی ہو گئے، نہیں کرتے ہو بھاگ جاتے ہیں. عزت کا کباڑہ ہو رہا ہے، مل رہے ہیں اندھیرے اجالے میں، باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. عزت کا کباڑہ ہو جائے، بیوی بیٹی کے ساتھ زنا ہو جائے، جائز ہے، چلے گا. شادی نہیں ہونی چاہیے. زنا کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن شادی نہیں ہونا چاہیے. ارے یہ کیا ہے بھائی؟ لوگوں، اسلام نے ہمیں عزت دی تھی نا، اسلام کے ذریعے عزت تلاش کرو، اسلام کے ذریعے. ارے مسلمان ہے تو کافی ہے. لڑکی چاہے جیسے ہو، دیندار ہو، کسی بھی برادری کی ہو، دیندار ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے، دیندار ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور صحابہ کرام سے عزت والے زیادہ نہیں بن سکتے ہو. صحابہ کرام کو حقیر نہ جانو. بھئی اپنے عمل سے کیا کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہم زیادہ عزت والے ہیں اور صحابہ کرام کیا کمتر لوگ تھے. اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی کس سے کی تھی؟ زید سے کی تھی. دیکھیے زید سے کی تھی. زید کون تھے؟ بھائی بکنے آئے تھے بازار میں، خدیجہ کے بھتیجے نے خریدا تھا اور پھوپھی کو دیا تھا، غلام تھے، ان کے ساتھ شادی کر دی تھی. کون؟ قریشی عورت تھی، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے نا، بہت مالدار تھے. اپنی بہن کی شادی، حالہ کا نکاح کس سے کیا تھا؟ حضرت بلال سے کیا تھا. آپ کہو یہ بڑے کمتر لوگ تھے، نعوذ باللہ. بلال کے بارے میں سنتے ہو، مکہ والے گھسیٹتے تھے، بچے وہاں کے گھسیٹتے تھے رسیاں باندھ کر کے، اور ریت پر نہ، گرم ریت پر ان کو لٹایا جاتا تھا. کتنا ستائے گئے. وہ حبش کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے، بد شکل دیکھنے میں، لیکن شادی ان سے کی تھی، قریشی تھے. دیکھ لو فاطمہ بنت قیس کی شادی اسامہ سے ہوئی تھی، قریشی تھیں. یہی زید سے شادی، قریشی عورت زینب بنت جہش. ان کے بیٹے اسامہ کی شادی فاطمہ بنت قیس جو قریشیہ ہیں ان سے ہوئی. اور ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ جو بدری صحابی ہیں، جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، بدری صحابی ہیں، قریشی ہیں. انہوں نے ایک انصاریہ عورت کے غلام کو، سالم نام تھا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا. اس کی شادی اپنی بھتیجے سے کی. کیا ہے بھائی؟ کہاں اونچا نیچا؟ غلام سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ جن کو خریدا اور بیچا جاتا تھا اس زمانے بھی. بھائی غلام تھے وہ، جس کو چاہتے اس کو دے دیتے کہ بھائی یہ لے جاؤ، چاہیں تو بیچ دیں. اسلام آنے کے بعد بھی ایسا تھا کہ چاہیں تو اس کو ہبہ کر دیں، کسی غلام ہے بھی، چاہے تو کسی کو دے دیں.
لیکن سوچے اس کے ساتھ غلاموں کے ساتھ شادی کی قریشیہ کی. مسلمانوں مجھ سے زیادہ عزت والے ہیں کیا؟ بھائی کون ہوتے ہیں ہم کرنے والے؟ عزت دوسرے میں تلاش کرو گے نا، عزت والے بنو گے تو اللہ ذلیل کرے گا، اور ہم ذلیل ہیں. صحابہ کرام اسلام کے ذریعہ عزت تلاشتے تھے. عمر کا واقعہ یاد کرو نا، جب فلسطین جا رہے تھے تو کیا ہوا تھا؟ پھٹے حال، کپڑے میں بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں، خوب زیادہ پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور جا رہے ہیں کہاں؟ فلسطین. فلسطین والے بلائے ہیں کہ اپنے امیر کو لے کر کے آؤ، ہماری کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، اگر نشانیوں پر پورا اتریں گے تو ہم یہ چابی بنا لڑے حوالے کر دیں گے، قلعے کی چابیاں. امیر المومنین مدینہ سے چلے، کپڑا جو ہے نا انصاف دیکھو، انصاف. ایک اونٹنی ہے، جا رہے ہیں لے کر کے غلام، اور امیر المومنین باری باری سوار ہوتے ہیں. اتفاق کی بات دیکھو، فلسطین جب بیت المقدس پہنچے، قلعے کے سامنے غلام سوار تھا، امیر المومنین کیا وہ نکیل پکڑے ہوئے تھے، نکیل. تاریخ بتلاتی ہے نا، لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ یہی امیر المومنین ہے جو نیچے ہے، یہ اوپر والا نہیں ہے. یہی نشانی تھی بھائی ان کی کتابوں میں. اب آپ سوچئے حالت کیا ہے. اور جب راستے میں آ رہے تھے لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کے نام سے دنیا ڈرتی ہے، یہ کپڑا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے، تھوڑا اچھا کپڑا پہن لیجئے. اچھا کپڑا پہنا، تھوڑا سا عجب لگا آیا، یعنی تھوڑا دیکھنے میں اچھا لگا، کیا بہترین ہے. نفس کو تھوڑا سا فوراً اتار دیا، فوراً اتار دیا. کہا نہیں، میرے اندر تھوڑی سی بڑائی نہیں آنا چاہیے کہ کپڑا میرا بڑا خوبصورت ہے. فوراً اتار دیا. اور ایک جملہ کہا نا کہ لوگوں ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے. ہم جب عزت اسلام کے علاوہ دوسرے میں تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. اور آج ہم عزت ہر چیز میں تلاش کرتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر کے. اسلام پر کون عمل پیرا بھی؟ کون اپنے آپ کو؟ سب شرماتے ہیں داڑھیاں رکھتے ہوئے، کہیں اٹھتے بیٹھتے نا، اسلامی احکام پر عمل کرتے سب شرماتے ہیں. تو اللہ ذلیل کر رہا ہے. ذلیل ہو نا، ذلیل کر رہا ہے اللہ. تو میرے بھائیو، یہ برادریاں نا، بھائی شادی کہیں سے کوئی کر لے، کون ہوتے ہم کرنے والے؟ میں نے کہا نا سب سے بڑے گنہگار یہ پنچ لوگ ہیں. پنچ لوگ جو بڑے قوم کے پنچ بنتے ہیں نا، بڑے بڑے بنتے ہیں نا، سب سے زیادہ ذلیل یہی لوگ ہیں جو یہ قانون بناتے ہیں. ابے ٹھیک ہے تمہاری طبیعت نہیں مانتی، اب تم نہ کرو نا بھائی، لیکن جو کرتا ہے اس پر پابندیاں کیوں لگاؤ، اس پر جرمانہ کیوں لگاؤ، اس کو غلط نگاہ سے دیکھو کیا کیوں. میرے گاؤں میں نا اتنے علماء ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہاں سے مدینہ سے فارغ ہوئے، پی ایچ ڈی کیے بڑے بڑے علماء ہیں. ایک دو نہیں ہے، میں ممبر پر کھڑا ہونا میں خود نہیں بتا سکتا ہوں کتنے علماء ہیں، گن کر نہیں بتا سکتا. مجھے خود نہیں پتا ہے کتنے عالم ہیں. مدنی بھی بہت ہیں، 10 12 15 مدنی ہوں گے مدینہ سے فارغ، بڑے بڑے عالم ہیں. ہمارے گاؤں میں حالت یہ ہے کہ بچے ہمارے حیدرآباد، بمبئی، دلی، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتے ہوئے روزی کی تلاش میں، کہیں سے کوئی لڑکی لے آوے نا نکاح کر کے، مسلمان ہے، ارے پتہ نہیں پائیں گے آپ کہ یہ کئی غیر برادری سے آئی ہے، یہ سائی ہے کہ کسائی ہے یا قریش کیا ہے، وہ کوئی نہیں پوچھتا ہے. ابے نکاح کر لیا نا، مسلمان ہے تو رہے بہن بیٹی کی طرح عزت کے ساتھ رکھتے ہیں لوگ بالکل ہی. اور یہاں سب جاہل ہیں. ابے جاہل ہی کہوں گا، جب قرآن و حدیث کا علم تو جاہل ہی کہوں گا، اور کیا ہے. اور بڑے عزت والے بنتے ہیں بھی، یہ کیا ہے، یہ عزت ہے کیا؟ جا کر دیکھو نا، علماء تو بالکل برا ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور یہ جہلا لوگ جن کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے بڑی عزت والے بنتے ہیں. میرے بھائیو توبہ کرو. اگر کہیں ایسا ہو ٹھیک ہے آپ نہ کرو، لیکن جو کر لائے نا، اچھی لڑکی ملی ہے کر لایا، اس کی مرضی ہے تو اس کو برا کیوں سمجھو، ٹیڑھی نگاہ سے کیوں دیکھو، جرمانے کیوں لگاؤ، برادری سے بائی کاٹ کیوں کرو. یہ ہمیں اسلام نے اختیار نہیں دیا ہے، اس کے بدلے اللہ جانے کیا ہمارا حشر ہونے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں صحیح پکے مسلمان ہو جاؤ، پورے مسلمان بنو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، کچھ باتوں پر عمل کرو، کچھ باتوں پر عمل نہ کرو، یہ جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں پکا اور کامل مسلمان بنائے، ہمیں اسلامی احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کا سچا پیرو اور متبع بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واتم واہم اکبر۔